الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہم میں سے بھی اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور میری عمر کو بڑھا کر کے رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب رجب کا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھ لیں. دوسری بات، جو اس مہینے میں ایک جو رسم ہم نے شروع کر رکھی ہے 22 رجب کی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت پر نظر ڈالیں تو اصل یہ ہے کہ ہم جو اس کو مناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں وہ سب کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا تھا. یہ جو خوارج ہے، یہ جو روافض ہے، کہ اس خوشی میں انہوں نے وہ ایک عمل کیا تھا جو آج ہم لوگ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے مہاجرین، یعنی مہاجر صحابہ، اس کے بعد جو ہے وہ ہے انصار صحابہ، اور اس کے بعد وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو مہاجرین میں سے ہیں اور نہ انصار میں سے ہیں، یہ ان کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن صحابی ہیں. اور صحابی کیسے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے. یہ اس پائے کے بزرگ ہے. تو کسی نے آ کر کے ان کی مجلس میں سوال کیا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو آ کر کے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا عبداللہ، کا معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ کہ امیر معاویہ یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. ایک تو سوال کرنے والا بڑا ہوشیار تھا، اس نے ایک اٹھایا صحابہ کے اخیر میں جو صحابی آخری صحابہ میں سے ہیں ان کو، اور ایک اٹھایا تابعین میں سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے شروع میں سے ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم نے کیا عجیب سوال کیا، یہ تم نے کیسا سوال کر لیا؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غزوات میں، جو جنگ میں جو ان کے گھوڑے دوڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان سے جو دھول اڑی ہے، کہ اس دھول کا جو میل اس گھوڑے کی ناک میں بنا ہے، کہ عمر ابن عبدالعزیز اس کے بھی مقابل نہیں ہے. کہا کہ وہ صحابی ہیں، کہ صحابی کے گھوڑے سے اڑی ہوئی دھول جو نتنے میں جم جاتی ہے، کہ اس کے بھی مقابل نہیں ہو سکتا کوئی ولی اور کوئی تابعی. کہ امیر معاویہ وہ ہیں. چونکہ یہودی شروع ہی سے یہ چاہتے تھے کہ مدینے پر ہمارا قبضہ ہو جائے، اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے، اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کو دبا دیا گیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں یہ سر اٹھانے کی ہمت کر نہیں سکے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا ہے
جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں تو ان میں جو شہید کرنے میں جو سازش رچی ہے وہ انہی لوگوں کی تھی. بڑی مظلومانہ طریقے پر پانی بند کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑے مظلومانہ انداز میں ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا تو انہوں نے شروع میں منع بھی کیا کہ ابھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ جو یہودی ہے، یہ جو ملوائی ہے کا ان لوگوں کا غلبہ ہے کہ ابھی بیعت لینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے حالات کو دیکھا کہ اگر بیعت نہیں کی گئی اور کوئی مسلمانوں کا امیر نہ بنایا گیا تو پھر مسلمانوں کا کیا بنے گا، تو حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر انہوں نے بیعت لی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، جس میں پھر جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی. جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دونوں طرف مسلمان ہیں، مسلمانوں کی جنگ ہے، جنگ جمل. اب یہ ہوئی کیوں؟ یہ جو یہودی تھے، یہ جو منافقین تھے، انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کا کام کیا. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، داماد رسول کو جنہوں نے شہید کیا، پہلے ان سے بدلہ لیا جائے، ان کو سزا دی جائے پکڑ کر کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن ابھی جو میری امارت ہے، جو میری خلافت ہے، یہ مضبوط ہو جائے، کبھی اس لائق نہیں ہوں کہ ان کو پکڑ لو. ابھی تو انہی کا غلبہ ہے، انہی کا دبدبہ ہے مدینہ المنورہ پر، تو اس لیے حالات بگڑ جائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن تھوڑا سا توقف کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تھی کہ فوراً سے پہلے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد باقی کام کیے جائے. جس کے مقابلے میں لوگوں نے، جو منافقین تھے، انہوں نے دونوں طرف خط بھیجے اور جنگ آمنے سامنے دونوں لشکر آ کر کے کھڑے ہو گئے. ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا، ایک صحابی کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ اماں عائشہ سے اجازت لیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اجازت لینے گئے، انہوں نے کہا کہ بالکل وہ میرے بیٹے ہیں، آ کر کے بات کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر کے ان سے بات کی اور ان کو سمجھایا. تو حضرت عائشہ نے اپنی جو شرط تھی وہ رکھی کہ پہلے بدلہ لیا جائے. داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ دلاسا اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، لیکن تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے. اس پر بات طے ہو گئی اور معاہدہ ہو گیا. مطلب یہ کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اب رات کا وقت ہو چکا تھا. اب یہ رات میں بات ہو گئی کہ چلے صبح اپنے اپنے لشکر لے کر کے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے. لیکن دیکھا ملوائیوں نے، ان منافقین نے، یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو جو ہم چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑے اور مسلمان آپس میں مرے، یہ تو صلح ہو گئی، ایسے تو کام نہیں چلے گا. تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں دو گروپ بنائے. ایک گروپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرایا، دوسرے گروپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرایا اور شور یہ مچا دیا جب حضرت عائشہ پر حملہ کیا کہ حضرت علی کے لشکر نے حملہ کیا ہے، اور جب حضرت علی پر حملہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ ہوئی اور جس میں بہت سارے مسلمانوں کا خون بہایا گیا. اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جنگ صفین. اور جب حقیقت پتہ چلی تو پھر بعد میں کہ یہ تو اصل جنگ تھی ہی نہیں، دونوں میں سے کسی نے حملہ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو بیچ والوں نے، یہ جو بیچ والے ہوتے ہیں نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لڑانے والے جو ہوتے ہیں، یہ جو یہودی منافقین تھے، انہوں نے وہ سازش رچی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا. اس کے بعد جنگ صفین عمل میں آئی. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امیر معاویہ بھی یہی چاہتے تھے، ان کا بھی یہی تھا کہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے ان سے بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہتے تھے کہ ہاں بدلہ لیں گے لیکن تھوڑی سی توقف کرنے کے بعد پہلے خلافت کو مضبوط کر لیا جائے کہ اس کے بعد بدلہ لیں گے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بدلہ تھوڑا سا توقف کے بعد لیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے جنگ صفین ایک جگہ ہے وہاں پر جا کر کے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور ایک بہت مسلمانوں کا خون بہایا گیا. بلکہ
جب لاشوں کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک چہرے کو دیکھا، ایک صحابی کی نعش مبارک کو دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش میں اس واقعے کو دیکھنے سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، کہا میں یہ آج کا دن دیکھتا ہی نہیں۔ کہا کہ یہ جو صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ان کو شہید کرے گا کہ وہ جہنمی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو جو ملوائی تھے، جو منافقین اور یہودی تھے، کا ان کا تیر ان کو لگا تھا۔